حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، ایک بہت بڑے اللہ والے بزرگ گزرے، ان کا انتقال ہوا۔ کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا حضرت رات کیسی گزری؟ قبر کا عذاب تو حق ہے نا میرے بھائیوں۔ پیارے آقا ہمیشہ نمازوں میں عذاب قبر سے پناہ مانگا کرتے تھے، اس لیے جب بھی دعا مانگیے قبر کے عذاب سے پناہ مانگیے، عذاب قبر حق ہے۔ آخرت کے تمام گھروں میں سب سے پہلا گھر قبر ہے، قبر سے نجات مانگا کیجئے ضرور۔ پوچھا کسی شخص نے حضرت آپ کی رات کیسی گزری؟ حضرت نے جواب دیا خواب میں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا حضرت سے حضرت آپ کی رات کیسی گزری؟ حضرت نے خواب میں جواب دیا اللہ نے میرے اوپر کرم کا معاملہ فرمایا، اللہ اکبر، میرے اوپر عفو کا معاملہ فرمایا، اللہ نے مجھے کوشش کیے بغیر وہ درجہ اور مقام عطا فرما دیا۔ بہت خوشی کی بات ہے، محنت کیے بغیر اگر کچھ مل جائے تو کتنی بڑی بات ہے، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ لیکن حضرت نے فرمایا خوابی کے اندر میرے گھر کے سامنے ایک گھر تھا، وہ لوہار والا تھا، اللہ نے اس کو جو مقام و مرتبہ عطا کیا وہ مقام و مرتبہ مجھے نہیں ملا، مجھے نصیب نہیں ہوا۔ وہ شخص اٹھا، چونکہ اس نے خواب میں دیکھا تھا، جیسے اس کی آنکھ کھلی بیدار ہوا، وہ جستجو میں تلاش میں لگ گیا کہ یہ لوہار والا شخص آدمی کون ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے محلے میں گیا اور جا کر پوچھنے لگا کیا آپ کے محلے میں کوئی لوہار بھی رہتا تھا؟ اس نے کون سا ایسا عمل کیا، کون سا ایسا کام کیا، کون سی ایسی عبادت کی کہ اپنے وقت کے سب سے بڑے ولی بزرگ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے بھی مقام و مرتبہ درجے میں ثواب میں آگے بڑھ گئے۔ تو محلے والوں نے بتایا ہاں ہمارے محلے میں ایک شخص رہتا تھا، لوہار تھا، چند دنوں پہلے اس کا انتقال ہوا، وہ دنیا سے گزر گیا۔ چنانچہ وہ صاحب، وہ آدمی وہ لوہار کے گھر گیا، اس کی بیوی سے، اس کی محترمہ سے پوچھا کہ آپ کا شوہر کون سا عمل کرتا تھا، کون سی ایسی عبادت کرتا تھا، کون سا ایسا کام کرتا تھا کہ جس کی وجہ سے ایک بہت بڑے بزرگ حضرت عبداللہ ابن مبارک سے بھی مقام و مرتبے میں آگے بڑھ گئے۔ بیوی کہنے لگی میرا شوہر تو کوئی ایسا کام، ایسا عمل نہیں کرتا تھا، میرے شوہر کا کام عمل یہی تھا کہ وہ سارا دن لوہے کو کوٹتا تھا، سارا دن لوہے کو کوٹتا تھا۔ ہاں میں نے اپنے شوہر کے اندر دو خوبیاں دیکھی، دو باتیں دیکھی۔ سب سے پہلی صفت اور خوبی تو یہ تھی کہ میرا شوہر لوہا سارا دن کوٹتا تھا، اگر اسی درمیان اذان ہو جاتی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کی اگر صدا گونج جاتی، کانوں میں پڑ جاتی، یہاں تک کہ وہ بیوی کہتی ہے، اس کی بیوی، کہ میرا شوہر اگر لوہا کوٹنے کے لیے ہتھوڑے کو اٹھا لیتا اور اسی درمیان اذان کی آواز کانوں میں پڑ جاتی، اذان کی آواز سن لیتا، تو اس ہتھوڑے کے ذریعے لوہے کو چوٹ نہیں دیتا، مارتا نہیں، بلکہ اسی حالت میں ہتھوڑا اٹھا ہوا رہتا اور اس کو پیچھے کی طرف بھیج دیتا اور سارا کام بند کر کے مسجد کی طرف نماز کے لیے چل پڑتا۔ اللہ اکبر۔ آج ہمارا عالم کیا ہے، ہمارا عالمیہ کیا ہے، ہماری صورتحال کیا ہے؟ ذرا اپنے گریبان کا جائزہ لے، اپنی زندگیوں کو جھانکیں۔ اب تک کی زندگیوں میں ہم لوگوں نے، ہم میں سے کتنے بھائیوں نے نہ جانے کتنے وقتوں کی نمازیں جان بوجھ کر قضا کیے چھوڑی ہیں۔ اذانیں ہوتی رہتی ہے، گھر میں اگر ٹی وی چل رہا ہے چلنے دو، ہاں اگر فلمیں دیکھ رہے دیکھتے رہو، کاروبار چل رہا چلتے رہے، گراہک آ رہا، کسٹمر آ رہا، خوب چلاؤ، خوب پیسے پہ پیسے جمع کرو، اذان ہو رہی کوئی مطلب نہیں۔ اللہ کی طرف سے جب آرڈر آ جائے میرے بھائیوں، اس احکم الحاکمین خالق دو جہاں کی طرف سے جب آرڈر آ جائے، آدیش آ جائے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، تو بس سب کاموں کو بند کر کے نماز کے لیے اپنے قدموں کو اٹھاؤ، مسجد کی طرف چلو۔ بیوی کہتی ہے میرے شوہر کے اندر دوسری خوبی یہ تھی کہ میرے مکان کے سامنے ایک بزرگ تھا جس کا نام عبداللہ ابن مبارک تھا۔ میرا شوہر
ایک مرتبہ اس بزرگ کو اس کے چھت پر عبادت کرتے ہوئے دیکھا تو میرے شوہر نے کہا اے اللہ کے بندے تو رات بھر جاگ کر اپنے گھر کی چھت پر عبادت کرتا، سوتا نہیں؟ بس دل دل میں اللہ سے کہا یا اللہ تیرا یہ بندہ اتنا نیک ہے، اتنا اچھا ہے، شریف ہے، رات بھر اپنے گھر کی چھت پر کھڑا ہو کر عبادت کرتا ہے، یا اللہ اے پروردگار عالم مجھے بھی فارغ کر دے اپنے کاموں سے تاکہ میں بھی رات بھر کھڑے ہو کر عبادت کیا کروں۔ اللہ میرے بھائیو، یہ حسرت وہ شخص کہنے لگا، جواب میں کہا یہی وہ حسرت تھی، رشک تھا کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ایک معمولی سے سادہ مزاج آدمی کو، لوہار کو، لوہا بنانے والے کو، ایک بہت بڑے اللہ والے بزرگ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ سے بھی مقام و مرتبے میں آگے بڑھا دیا۔ تو جب آپ کسی کی زبان سے سنیں یہ نیک عمل ہے، یہ نیک کام ہے، یہ کریں گے اتنا ثواب ملے گا، فوراً دل میں داعیہ پیدا کیجئے، شوق پیدا کیجئے، کرنا ہے تو کرنا ہے، چاہے موت آ جائے، زندگی ختم ہو جائے، لیکن وہ نیک عمل کر کے رہیں گے، کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ کہنے سننے سے زیادہ بھی مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ جن حضرات نے سن